بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ مختصر القدوری کا سبق نمبر 82 ہے۔ اس سبق میں آپ باب الرجوع عن الشہادہ یعنی گواہی دینے کے بعد اس سے رجوع کرنے سے متعلق احکام پڑھیں گے۔ تو اس سے پہلے کتاب الشہادات یعنی جو عدالت میں گواہی دی جاتی ہے اس کے متعلق ساری بحث تفصیل سے آپ نے پڑھ لی ہے۔ تو اب اس باب کے اندر کہہ رہے ہیں کہ اگر گواہوں نے گواہی دے دی، بعد میں پھر اس سے رجوع کر لیا کہ ہم اپنی بات واپس لیتے ہیں یا یہ جو ہم نے گواہی دی ہے یہ ٹھیک نہیں ہے، یہ غلط ہے، تو اس پر پھر کیا ہوگا، تو اس کے بارے میں احکام اس کے اندر بیان کر رہے ہیں۔ تو اس میں بنیادی بات یہ ہے کہ گواہوں نے گواہی دے دی اور اس کے بعد رجوع کر لیا، تو اگر ان کی گواہی کی وجہ سے کسی کا کوئی نقصان نہیں ہوا تو رجوع کرنے کی وجہ سے ان پر کوئی ضمان لازم نہیں ہوگا، اور اگر ان کی گواہی سے کسی کا کوئی نقصان ہوا ہو، مالی نقصان، تو جتنا نقصان ہوا ہے رجوع کرنے کے بعد اس نقصان کا ان پر ضمان لازم ہوگا۔ تو ہم شروع کرتے ہیں۔ باب الرجوع عن الشہادتی، یہ باب ہے گواہی سے رجوع کرنے کے بارے میں کہ اس کے متعلق کیا احکام ہیں، کیا مسائل ہیں۔ تو فرماتے ہیں اذا رجع الشہود عن شہادتہم، اگر گواہ رجوع کر لیں اپنی گواہی سے، قبل الحکم، فیصلہ ہونے سے پہلے، گواہی تھی حکم بہا یعنی اس شہادت کے اوپر ابھی فیصلہ نہیں ہوا تھا، اس سے پہلے ہی گواہوں نے اپنی گواہی سے رجوع کر لیا، سقطت شہادتہم، تو اس سے کیا ہوگا، ان کی جو گواہیاں ہیں وہ ساقط ہو جائیں گی اور اس پر ابھی فیصلہ نہیں ہو سکتا۔ ظاہر ہے کہ فیصلہ اس گواہی کی بنیاد پر ہونا تھا اور فیصلہ ہونے سے پہلے ہی وہ گواہی کالعدم ہو گئی ہے، ساقط ہو گئی ہے، تو اب اس پر فیصلہ نہیں ہوگا، اور چونکہ فیصلہ نہیں ہوا تو اس سے کسی کا کوئی نقصان بھی نہیں ہوا، ولا ضمان علیہم، لہذا ان پر کوئی ضمان بھی لازم نہیں ہوگا۔ فَإِن، اور اگر حکم بشہادتہم، قاضی نے ان کی گواہی کی بنیاد پر فیصلہ سنا دیا تھا، ثم رجعوا، پھر ان گواہوں نے رجوع کر لیا، لم یفسخ الحکم، تو اس سے جو فیصلہ ہے وہ فسخ نہیں ہوگا، وہ کینسل یا ساقط نہیں ہوگا، کیونکہ انہوں نے پہلے ایک بات کی تھی اور ایک بات ابھی وہ کر رہے ہیں رجوع والی، تو ان کی دونوں باتیں یہ ایک جیسی ہیں، اور جو پہلی بات تھی گواہی والی اس کے ساتھ قاضی کا فیصلہ متعلق ہو گیا ہے، تو وہ بات تھوڑی مضبوط ہو گئی ہے۔ اب اس فیصلے کو ہم نہیں ٹال سکتے، اس کو توڑ نہیں سکتے، بلکہ کیا کریں گے، وجب علیہم ضمان ما اتلفوہ بشہادتہم، وجب علیہم، ان پر گواہوں پر واجب ہوگا ضمان اس چیز کا جو انہوں نے اپنی گواہی کے ذریعے سے نقصان کیا ہے، یعنی ان کی گواہی کی وجہ سے جس کا جو بھی مالی نقصان ہوا ہے اس نقصان کا ضمان ان پر لازم ہوگا۔ آگے اس رجوع کے بارے میں کہہ رہے ہیں ولا یصح الرجوع الا بحضرۃ الحاکم، گواہوں کا یہ جو رجوع ہے یہ تب معتبر ہوگا جب یہ قاضی کی موجودگی میں ہوگا۔ اگر عدالت میں انہوں نے گواہی دے دی ہے اور باہر جا کر لوگوں کے سامنے رجوع کر رہے ہیں تو اس رجوع کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا۔ گواہی عدالت میں ہوئی ہے قاضی کے سامنے تو رجوع بھی قاضی کے سامنے جو ہوگا تو وہی معتبر ہوگا۔ آگے پھر جو مالی معاملے سے متعلق کوئی گواہی ہے اس میں اگر رجوع ہوتا ہے تو اس کے احکام بیان کر رہے ہیں۔ وَإِذَا شَهِدَ شَاهِدَانِ، کہتے ہیں کہ دو بندوں نے گواہی دی ہے، بمال، کسی مال کے لازم ہونے کی، کہ فلاں بندے کا دوسرے کے اوپر اتنا مال لازم ہے، فحکم الحاکم بہ، قاضی نے اس گواہی کی بنیاد پر اس مال کا فیصلہ کر دیا کہ یہ مال اس دوسرے بندے پر لازم ہے۔ ثم رجعا، یہ جو دونوں گواہ تھے، رجعا تثنیہ کا صیغہ ہے، دونوں نے رجوع کر لیا، ضمن المال للمشہود علیہ، تو ضمنہ یہ بھی تثنیہ کا صیغہ ہے، تو دونوں نے رجوع کیا ہے، تو ان دونوں کی گواہی کی وجہ سے اس بندے کا نقصان ہوا تھا جس کے اوپر قاضی نے مال لازم کیا تھا، خواہ مخواہ اس کو اتنا مال دینا پڑا ہے، تو اب یہ دونوں ضامن ہوں گے اس مال کا مشہود علیہ کے لیے۔ مشہود علیہ جس کے خلاف گواہی دی گئی ہے، جس کے اوپر پہلے پیسے لازم کیے گئے تھے اس نے دیے تھے، تو یہ دونوں اس کو یہ مال ادا کریں گے جن گواہوں کی بنیاد پر یہ مال دینے کا فیصلہ ہوا تھا۔ تو اب انہوں نے رجوع کر لیا تو ان کی غلطی ہے، ان کی وجہ سے اس کو یہ مال دینا پڑا ہے، تو یہ اس کو اس مال کا ضمان ادا کریں گے۔ وَإِن رَجَا أَحَدُهُمَا،
ضمن النصف، اگر دو گواہوں نے گواہی دی تھی اور فیصلہ ہو گیا تھا، اس کے بعد ایک نے ان میں سے رجوع کیا ہے، دوسرا اپنی گواہی پر برقرار ہے، تو اس صورت میں آدھی گواہی چونکہ موجود ہے اور آدھی گواہی والے نے رجوع کیا ہے، تو آدھا مال جو ہے نا وہ اپنی جگہ پر لازم رہے گا، اور جو باقی اس بندے کی طرف سے جو گواہی ہوئی تھی آدھی گواہی، اس کی وجہ سے آدھے مال کا یہ ضامن ہوگا۔ ضامن النصف، تو یہ آدھے مال کا ضامن ہوگا، یعنی کل مال کے دو گواہ تھے، تو ایک جو گواہ ہے اس کے حصے میں آدھا مال آتا ہے، تو اس نے ایک بندے نے اس کے آدھے مال کا نقصان کیا ہے، لہذا اس پر نصف کا ضمان لازم ہوگا۔ وَإِن شَهِدَ بِالْمَالِ ثَلَاثَةٌ، کہتے ہیں کہ اگر کسی مالی معاملے کی گواہی تھی، اس میں 3 بندوں نے گواہی دی، تو اصل جو اس میں گواہی کا نصاب ہوتا ہے وہ 2 ہوتا ہے، 2 گواہوں سے فیصلہ ہو جاتا ہے، تیسرا بندہ اس میں اضافی بھی آ گیا تھا۔ فرجع احدہما، ان 3 میں سے ایک بندے نے اس کے بعد رجوع کر لیا اور 2 ابھی بھی اپنی گواہیوں پر برقرار ہیں، فلا ضمان علیہ، تو یہ جو تیسرا بندہ ہے جس نے رجوع کیا ہے، اس پر کوئی کسی قسم کا ضمان لازم نہیں ہوگا، کیونکہ باقی جو 2 بندے ہیں وہ گواہی کا نصاب پورا ہے، لہذا اب بھی وہ گواہی برقرار ہے اور وہ فیصلہ بھی برقرار ہے، اور اس بندے کا کوئی نقصان نہیں ہوا، 2 گواہوں کی موجودگی میں 2 گواہوں کی بنیاد پر ابھی بھی اس کا فیصلہ ٹھیک لگ رہا ہے۔ یہ تیسرا بندہ تھا، یہ اضافی تھا، تو اس کے رجوع کرنے سے کوئی فرق نہیں پڑا فیصلے پر، تو کوئی نقصان بھی اس کی وجہ سے نہیں ہوا، لہذا اس پر ضمان بھی لازم نہیں ہوگا۔ تو اس میں آگے بھی کچھ مسائل آ رہے ہیں، تو اس میں جو زیادہ اگر بندے ہوں تو باقی کتنے رہ گئے ہیں ان کو دیکھا جائے گا، ان کا اعتبار ہوگا، جو بندے رجوع کر رہے ہیں یا نکل رہے ہیں ان کو نہیں دیکھا جائے گا۔ تو یہاں پر بھی ایک بندہ رجوع کر رہا ہے تو اس کو ہم نہیں دیکھیں گے کہ اس کا کتنا حصہ بنتا ہے اس کے اندر، بلکہ باقی کو دیکھیں گے۔ باقی 2 موجود ہیں اور 2 سے مالی معاملے میں گواہی کا نصاب پورا ہے، لہذا اب اس نکلنے والے کے اوپر، رجوع کرنے والے کے اوپر کوئی ضمان لازم نہیں ہوگا۔ وَإِن رَجَعَ آخَرُ، 3 بندے تھے، انہوں نے گواہی دی تھی، اس میں سے پہلے ایک نے رجوع کیا اور پھر اس کے بعد دوسرے نے بھی رجوع کر لیا، 2 نے رجوع کر لیا اور ایک ابھی موجود ہے، تو جو ایک ابھی موجود ہے تو وہ آدھا مطلب نصاب ہے گواہی کا، تو گویا کہ آدھی گواہی موجود ہے اور آدھی گواہی والوں نے رجوع کر لیا ہے، لہذا ضامن الراجعانی، یہ جو 2 بندے ہیں رجوع کرنے والے، یہ ضامن ہوں گے نصف المالی، آدھے مال کے۔ تو جو ایک بندہ موجود ہے وہ گواہی کا آدھا نصاب موجود ہے، تو اس کی وجہ سے آدھا مال ابھی بھی لازم شمار ہوگا۔ 2 نے رجوع کیا ہے تو یہ آدھی گواہی اس میں سے ختم ہوئی ہے، تو یہ آدھے مال کے ضامن ہوں گے، ان کی وجہ سے آدھے مال کا اس کا نقصان ہوا ہے۔ وَإِن شَهِدَ رَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ، اور مالی معاملے میں جو گواہی ہوتی ہے اس میں جو نصاب ہے وہ آپ کو معلوم ہے کہ ایک مرد اور 2 عورتیں، مطلب وہ 2 عورتیں جو ہوتی ہیں وہ ایک مرد کے قائم مقام ہوتی ہیں، تو یہ ایک مرد ہے، یہ آدھی گواہی کا نصاب ہے، اور دوسرا امراتانی 2 عورتیں، وہ آدھی گواہی کا نصاب ہیں۔ تو اگر ایک مرد نے اور 2 عورتوں نے مل کر گواہی دی تھی تو یہ پورا نصاب بن جاتا ہے، اس بنیاد پر فیصلہ ہو گیا۔ فرجعت امرأۃ، پھر ان میں سے ایک عورت نے رجوع کر لیا، تو چونکہ ایک مرد جو ہے وہ گواہی کا آدھا نصاب ہے اور 2 عورتیں آدھا نصاب ہیں، تو ان میں سے جو ایک عورت ہے وہ پوری گواہی کا چوتھائی حصہ بن جائے گا، چوتھائی نصاب، لہٰذا یہ جو رجوع کرنے والی عورت ہے ضامنت، یہ ضامن ہوگی ربع الحق، جو مال تھا، حق جو لازم ہوا تھا اس کے چوتھائی حصے کی یہ ضامن ہوگی۔ اگر مثال کے طور پر 1 لاکھ روپیہ کسی پر لازم ہوا ہے تو اس میں سے آدھی گواہی مرد کی ہے، 50,000 روپیہ اس کی وجہ سے لازم ہوا ہے، اور آدھی گواہی 2 عورتوں کی ہے، 50,000 روپیہ 2 عورتوں کی وجہ سے لازم ہوا ہے۔ تو ایک عورت نے رجوع کیا ہے تو ایک عورت کی وجہ سے 25,000 روپیہ اس پر لازم ہو رہا تھا، لہٰذا پورے مال کے جو چوتھائی حصہ ہے 25,000 روپیہ اس کی یہ عورت ضامن بنے گی۔ وَإِن رَجَعَتَا ضَمِنَتَا نِصْفَ الْحَقِّ، اور اگر ان دونوں عورتوں نے رجوع کر لیا تو یہ دونوں عورتیں آدھے مال کی ضامن بنیں گی، یعنی آدھی گواہی جو ہے وہ ایک مرد ہے اور دونوں عورتیں مل کر آدھی گواہی دے رہی ہیں، لہذا دونوں مل کر آدھے حق کا، آدھے مال کا ضامن بنیں گی۔ اس کے بعد آگے ایک اور مسئلہ ہے، وَإِن شَهِدَ رَجُلٌ وَعَشْرُ نِسْوَةٍ، کہ کسی مالی معاملے کے اندر ایک مرد نے اور 10 عورتوں نے مل کر گواہی دی ہے۔ فرجع 8 نسوة منہن، ان میں سے 8 عورتوں نے رجوع کر لیا، تو ایک مرد اور 2 عورتیں باقی رہ گئی، 10 میں سے 8 عورتوں نے رجوع کر لیا،
ایک مرد اور دو عورتیں باقی رہ گئی ہیں اور ایک مرد اور دو عورتوں سے نصاب پورا ہے، لہٰذا ان کے رجوع کرنے سے کوئی فرق بھی نہیں پڑے گا۔ فلا زمان علیہن، اور ان 8 رجوع کرنے والی عورتوں پر کوئی زمان بھی لازم نہیں ہوگا، کیونکہ ایک مرد اور دو عورتوں کی وجہ سے گواہی کا نصاب پورا ہے۔ فَإِن رَجَعَتْ أُخْرَى، اگر 8 کے بعد ایک اور عورت نے بھی رجوع کر لیا، 9ویں عورت نے رجوع کر لیا، تو اس صورت میں اب گواہی کا پیچھے نصاب پورا نہیں ہے۔ کان علی النسوۃ ربع الحق، تو یہ جو 9 عورتیں ہیں ان کے اوپر چوتھائی مال کا زمان لازم ہوگا۔ اب چونکہ پیچھے ایک مرد اور ایک عورت رہ گئی ہیں، تو ایک مرد کی جو گواہی ہوتی ہے وہ آدھی گواہی ہوتی ہے، اور ایک عورت کی چوتھائی، تو ایک آدھی اور ایک چوتھائی گواہی موجود ہے، اور ایک چوتھائی ان 9 عورتوں کے رجوع کرنے کی وجہ سے وہ ختم ہو گئی ہے، لہٰذا ایک چوتھائی کا نقصان ان 9 عورتوں کی وجہ سے ہوا ہے، تو ان 9 عورتوں کے اوپر ایک چوتھائی کا زمان لازم ہوگا، یعنی اسی طرح 1 لاکھ میں سے 25,000 کا زمان ان 9 عورتوں پر تقسیم کیا جائے گا۔ فَإِن رَجَعَ الرَّجُلُ وَالنِّسَاءُ، اگر یہ جو مرد ہے اور 10 عورتیں ہیں ان سب کے سب نے رجوع کر لیا، تو اب کیا کریں گے؟ فَعَلَى الرَّجُلِ سُدُسُ الْحَقِّ وَعَلَى النِّسَاءِ خَمْسَةُ أَسْدُسِ الْحَقِّ عِنْدَ أَبِي حنیفۃ رحمہ اللہ۔ تو اس میں اختلاف ہے، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک ایک مرد ہے اور 10 عورتیں ہیں، تو 10 عورتیں جو ہیں وہ ہر 2 عورتیں ایک مرد کے قائم مقام ہوتی ہیں گواہی کے اندر، تو 10 عورتیں ہیں تو وہ 5 مردوں کے قائم مقام ہوں گی، گویا کہ ٹوٹل 6 مردوں نے اس میں گواہی دی ہے، لہٰذا جو بھی مال ہوگا اس کو 6 حصوں میں تقسیم کریں گے، تو یہ جو الرجل ہے ایک مرد ہے اس پر سدس الحق کی 6واں حصہ لازم ہوگا، اور جو باقی 10 عورتیں ہیں ان کے اوپر 6 حصوں میں سے باقی 5 حصے ان پر لازم ہوں گے۔ مثال کے طور پر 60,000 روپیہ تھا، اس کی گواہی دی ہے ایک مرد نے اور 10 عورتوں نے، تو اب اس کو 6 بندوں پر اگر تقسیم کریں تو ہر بندے کے 10-10 ہزار بن رہے ہیں، تو یہ جو ایک مرد ہے اس کے اوپر 10,000 کا زمان لازم آئے گا، اور جو 10 عورتیں ہیں ان پر 50,000، تو ہر عورت پر 5-5 ہزار روپیہ زمان لازم ہوگا۔ وقال رحمہم اللہ، صاحبین حضرات فرماتے ہیں، علی الرجل النصف، مرد کے اوپر آدھا زمان لازم ہوگا، وعلی النسوۃ النصف، اور یہ جو 10 عورتیں ہیں ان سب پر نصف آدھا زمان لازم ہوگا۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک مرد سے آدھی گواہی بن گئی ہے اور ان 10 عورتوں سے آدھی گواہی ہے، لہٰذا مرد پر آدھا مال لازم ہوگا اور عورتوں پر آدھا مال لازم ہوگا، اور اس میں فتویٰ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے قول پر یہ ہے کہ ساری عورتوں کو آدھا نہیں ہم کہہ سکتے، 2 عورتوں کو ایک مرد شمار کیا جاتا ہے، تو اس طرح 6 مرد یہاں پر ہم شمار کریں گے تو 6 حصوں میں تقسیم کر کے یہ زمان لازم ہوگا۔ وَإِن شَهِدَ شَاهِدَانِ، آگے فرما رہے ہیں نکاح کے بارے میں، گواہ اگر گواہی دیتے ہیں بعد میں رجوع کرتے ہیں تو اس کے متعلق کیا احکام ہیں؟ کہتے ہیں کہ 2 بندوں نے گواہی دی ہے علی امرأۃ، کسی عورت کے خلاف، بالنکاح، کہ کسی مرد کا اس کے ساتھ نکاح ہوا ہے، بمقدار مہر مثلھا، اور اس میں جو انہوں نے مہر بتایا ہے وہ مہر مثل کے برابر تھا، او اکثر یا اس سے زیادہ، ثم رجعا، پھر ان دونوں گواہوں نے رجوع کر لیا، فلا زمان علیہما، تو ان دونوں گواہوں پر کوئی زمان لازم نہیں ہوگا، کیونکہ انہوں نے جس چیز کا گواہی دی ہے وہ مہر مثل ہے یا مہر مثل سے زیادہ ہے، تو عورت کے خلاف جو گواہی ہوئی ہے اس میں عورت کا کوئی نقصان نہیں ہوا، مہر مثل اس کو مل گیا ہے یا مہر مثل سے زیادہ اس کو مل گیا ہے، تو اس میں اس کا فائدہ ہے، کوئی نقصان نہیں ہوا، اگر نقصان ہوتا تو پھر اس کا زمان ان پر لازم کیا جاتا۔ وَإِن شَهِدَا بِأَقَلَّ مِن مَهْرِ الْمِثْلِ، اور اگر 2 گواہوں نے عورت کے خلاف گواہی دی کہ اس کا نکاح ہوا ہے اور اس میں مہر مثل سے کم مہر انہوں نے بتایا، ثم رجعا، پھر انہوں نے رجوع کر لیا، لم یضمنا النقصان، تو مہر مثل سے جو کم انہوں نے بتایا ہے اس نقصان کے یہ ضامن نہیں ہوں گے، کیونکہ اس میں دوسری طرف کوئی ایسا مال نہیں ہے، تو عورت کی جو ملک بضع ہے وہ جب کسی کی ملکیت میں آتی ہے اس وقت تو وہ متقوم ہوتی ہے، یعنی اس کی قیمت لازم ہوتی ہے، لیکن جب اس کو ساقط کیا جاتا ہے، تلف کیا جاتا ہے، تو اس میں کوئی قیمت نہیں ہوتی، تو یہاں پر ان دونوں نے اس کی ملک بضع کی جو قیمت میں کمی کی ہے، تو اس سقوط کی وجہ سے، کمی کی وجہ سے ان پر کوئی زمان لازم نہیں ہوگا۔ وَكَذَلِكَ، اسی طرح اس سے ملتا جلتا دوسرا مسئلہ بیان کر رہے ہیں، اِذَا شَهِدَا عَلَى رَجُلٍ، پہلے میں یہ تھا کہ عَلَى امرأۃ،
عورت کے خلاف وہ گواہی دے رہے تھے، یعنی مرد کی طرف سے یہ گواہ پیش ہوئے تھے، اور یہاں پر یہ کہ مرد کے خلاف یہ گواہی دے رہے ہیں، عورت کی طرف سے یہ گواہ پیش ہوئے ہیں۔ بتزویج امراتن، اور یہ مرد کے خلاف گواہی دے رہے ہیں کہ اس مرد کا ایک عورت سے نکاح ہوا ہے، بمقدار مہر مثلیہ، اور اس میں انہوں نے مہر مثل کے برابر وہ مہر بتایا ہے، او اقل، یا اس سے کم بتایا ہے، تو اب اس مرد کا انہوں نے کوئی نقصان نہیں کیا۔ تو کذالک کا مطلب یہ ہے کہ اس صورت میں بھی ان پر کوئی ضمان لازم نہیں ہوگا، کیونکہ مرد کو مہر مثل دینا پڑا ہے یا اس سے کم دینا پڑا ہے، اور اس کو مل کے بوزہ حاصل ہو گئی ہے، عورت حاصل ہو گئی ہے، تو مرد کا اس میں کوئی نقصان نہیں ہوا، تو کوئی ضمان ان رجوع کرنے والوں پر لازم نہیں ہوگا۔ وَإِن شَهِدَا، اور اگر دو گواہوں نے گواہی دی، بِأَكْثَرَ مِن مَهْرِ الْمِثْلِ، مرد کے خلاف گواہی دی اور اس کے اوپر انہوں نے مہر مثل سے زیادہ کی گواہی دی کہ اس نے مہر مثل سے زیادہ میں نکاح کیا ہے، تو اس کو مل کے بوزہ تو حاصل ہو گئی ہے، لیکن اس میں اس پر اضافی مہر لازم کر دیا گیا ہے۔ ثم رجع، پھر ان گواہوں نے رجوع کر لیا، تو چونکہ اضافی رقم انہوں نے اس پر لازم کر دی تھی مہر مثل سے زیادہ، تو وہ انہوں نے اس کا نقصان کیا ہے، اس نقصان کا ان پر ضمان لازم ہوگا۔ ضمین الزیادۃ، تو جو اضافی رقم ہے اس کے صرف یہ ضامن ہوں گے۔ مثلا 10,000 مہر مثل ہے، انہوں نے گواہی دی کہ 12,000 اس نے مہر مقرر کیا تھا، تو 2,000 روپیہ ان کی وجہ سے اس پر فالتو لازم ہو گیا ہے، اور ان نے رجوع کر لیا، تو 2,000 کا ان گواہوں پر ضمان لازم ہوگا۔ آگے بیع کے اندر گواہی اور رجوع کے متعلق مسئلہ بیان کر رہے ہیں۔ وَإِن شَهِدَا، اگر دو گواہوں نے گواہی دی، بِبَيْعِ شَيْءٍ، کسی چیز کے بیچنے کی، کہ بھائی نے اس چیز کو بیچا ہے، بِمِثْلِ الْقِیمَةِ، اور اس میں جتنی اس کی عام قیمت ہے بازار میں اسی کے مطابق وہ ریٹ بھی بتا رہے ہیں، او اکثر، یا اس سے زیادہ قیمت بتا رہے ہیں، ثم رجعا، پھر بعد میں انہوں نے رجوع کر لیا، لم یضمنا، تو ان پر کوئی ضمان لازم نہیں ہوگا، کیونکہ بائع کو اس کے برابر قیمت مل گئی ہے یا اس سے زیادہ قیمت مل گئی ہے، تو بائع کا کوئی نقصان نہیں ہوا، چیز تو اس سے چلی گئی ہے لیکن اس کو قیمت برابر یا زیادہ مل گئی ہے، تو کوئی نقصان نہیں ہوا، لہذا جب نقصان ہو تب ضمان آتا ہے، اس کا کوئی نقصان نہیں کیا ان گواہوں نے، تو ان پر ضمان بھی لازم نہیں ہوگا۔ وَإِن كَانَ بِأَقَلَّ مِنَ الْقِیمَةِ، اور اگر انہوں نے بائع کے خلاف گواہی دے دی کہ اس نے اپنی یہ چیز بیچی ہے اور قیمت وہ بازاری قیمت سے کم بتا رہے ہیں، تو اس صورت میں انہوں نے اس بندے کا نقصان کر دیا ہے، ضمن النقصان، تو جتنا نقصان ہوا ہے، جتنا انہوں نے قیمت کم بتائی ہے، اتنا ان دونوں گواہوں پر ضمان لازم ہوگا رجوع کرنے کے بعد۔ آگے طلاق سے متعلق گواہی اور رجوع کے احکام بیان کر رہے ہیں۔ وَإِن شَهِدَا عَلَى رَجُلٍ، کہتے ہیں کہ دو بندوں نے کسی مرد کے خلاف گواہی دی ہے، أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ، کہ اس نے اپنی بیوی کو طلاق دی ہے، قبل الدخول بها، اس کے ساتھ ہم بستری سے پہلے، ثم رجع، پھر ان دونوں نے رجوع کر لیا، ضمن نصف المہر، چونکہ طلاق قبل الدخول کی صورت میں نصف مہر لازم ہوتا ہے، تو وہ جو نصف مہر ہے وہ ان دو گواہوں کی وجہ سے اس پر لازم ہوا ہے۔ وہ کس لیے کہ اگر یہ دو بندے گواہی نہ دیتے تو اس صورت میں وہ مہر جو ہے وہ ساقط ہونے کا اس میں امکان تھا، وہ اس طرح کہ خدا نخواستہ اگر وہ عورت مرتدہ ہو جاتی ہے تو اس کا وہ مہر ختم ہو جانا تھا، کیونکہ ابھی دخول نہیں ہوا تھا، تو ان دو کی گواہی کی وجہ سے طلاق لازم ہوئی ہے، اور اس طلاق کی وجہ سے وہ نصف مہر اس کا پکا ہو گیا ہے، تو اب ان دونوں کے اوپر رجوع کرنے کے بعد نصف مہر کا، آدھے مہر کا ضمان آئے گا۔ وَإِن كَانَ بَعْدَ الدُّخُولِ لَمْ يَضْمَنَا، اگر کسی بندے نے عورت کے ساتھ نکاح ہوا تھا اور بستری ہوئی تھی، اس کے بعد دو بندوں نے اس کے خلاف گواہی دے دی کہ اس نے طلاق دی ہے، اور پھر اس کے بعد ان دونوں گواہوں نے رجوع کر لیا، تو اب اس صورت میں ان گواہوں کے اوپر کوئی ضمان لازم نہیں ہوگا، اس لیے کہ اس صورت میں ان گواہوں نے اس کا یہ مالی نقصان نہیں کیا، مہر تو اس پر پہلے سے لازم ہو چکا تھا، کیونکہ دخول کی وجہ سے ویسے ہی مہر لازم ہو جاتا ہے، لہذا ان کی گواہی کی وجہ سے مہر کے معاملے میں اس پر کوئی اضافی مالی بوجھ نہیں پڑا، لہذا ان پر ضمان لازم نہیں ہوگا۔ وَإِن شَهِدَا أَنَّهُ أَعْتَقَ عَبْدَهُ، اگر دو گواہوں نے گواہی دی کہ آقا نے اپنے غلام کو آزاد کر دیا ہے، ثم رجع، پھر ان دونوں نے رجوع کر لیا، تو قاضی نے فیصلہ کر دیا تھا آزادی کا، وہ غلام تو آزاد ہی رہے گا، اب فیصلہ نہیں ٹوٹ سکتا، غلام دوبارہ غلام نہیں بن سکتا، تو اب کیا ہوگا، ان دونوں نے اس آقا کا نقصان کیا ہے کہ اس کا غلام آزاد کروا دیا ہے مفت میں،
ضمینہ قیمتہ، تو اس غلام کی جو بازاری قیمت ہے اس کا ان دونوں پر ضمان لازم ہوگا۔ وَإِن شَهِدَا بِقِصَاصٍ، آگے کہہ رہے ہیں کہ اگر دو گواہوں نے گواہی دی ہے کسی قاتل کے بارے میں کہ یہ قاتل ہے اور اس پر قصاص لازم ہے، ثم رجع بعد القتل، اس بندے کو قصاصاً قتل کر دیا گیا، اس کے بعد ان دونوں گواہوں نے رجوع کر لیا، ضمینہ الدیۃ، تو ان دونوں پر اس کی دیت لازم ہوگی، کیونکہ انہوں نے اس کے خلاف جو گواہی دی ہے وہ گواہی ٹھیک نہیں ہے اور وہ ان کی گواہی کی وجہ سے بندہ قتل ہو گیا ہے، لہذا اس کی دیت ان پر لازم ہوگی۔ ولا یقتص منہما، لیکن ان سے قصاص نہیں لیا جائے گا، اس لیے کہ قصاص جو ہوتا ہے وہ قتل عامد جو براہ راست قتل ہوتا ہے اس میں ہوتا ہے، تو ان گواہوں نے براہ راست اس بندے کو قتل نہیں کیا، بلکہ انہوں نے گواہی دی ہے، پھر گواہی کی بنیاد پر فیصلہ ہوا ہے، پھر فیصلے کی بنیاد پر اس کو قتل کیا گیا ہے، تو یہ سبب تو بنے ہیں لیکن براہ راست قتل کرنے والے نہیں ہیں، لہٰذا اس میں شبہ آ گیا ہے، تو ان سے قصاص نہیں لیا جائے گا بلکہ ان پر دیت لازم ہوگی۔ آگے بتا رہے ہیں کہ جیسے پچھلے باب میں آپ نے پڑھا ہے کہ جو اصل گواہ ہوتے ہیں جنہوں نے اس واقعے کو دیکھا ہوتا ہے، وہ اگر کسی مجبوری کی وجہ سے عدالت میں حاضر نہیں ہو سکتے تو وہ اپنے نائب بناتے ہیں، فرع گواہ ان کو کہا جاتا ہے۔ تو اگر اس طرح کا معاملہ ہوا ہو، اذا رجع شہود الفرع، فرع گواہوں نے عدالت میں جا کر گواہی دی اور بعد میں ان فرع گواہوں نے رجوع کر لیا، ضمینو، تو یہ جو فرع گواہ ہیں ان پر ضمان لازم ہوگا، کیونکہ عدالت کے اندر انہوں نے گواہی دی ہے، ان کی گواہی کی بنیاد پر فیصلہ ہوا ہے اور رجوع بھی انہوں نے کیا ہے، جو اصل گواہ ہیں وہ تو اپنی گواہی پر برقرار ہیں، لہذا ان پر نقصان کا فرع گواہوں پر ضمان لازم ہوگا۔ وَإِن رَجَعَ شُهُودُ الْأَصْلِ، اور اگر ایسا ہوا کہ جو اصل گواہ ہیں وہ رجوع کر لیتے ہیں، وقالوا، اور وہ کہتے ہیں لم نشہد شہود الفرع علی شہادتنا، کہ یہ جو فرع گواہ ہیں ان کو تو ہم نے اپنی گواہی پر گواہ بنایا ہی نہیں ہے، تو اس صورت میں اگر فرع گواہ رجوع نہیں کرتے، وہ اپنی گواہی پر برقرار ہیں، اصل گواہوں نے رجوع کیا، فلا ضمان علیہم، تو اصل گواہوں کے اوپر کوئی بھی ضمان لازم نہیں ہوگا، کیونکہ عدالت میں جو فیصلہ ہوا ہے وہ فرع گواہوں کی بنیاد پر ہوا ہے اور ان کی گواہی ابھی تک برقرار ہے، اور انہوں نے اشہاد کی نفی کی ہے کہ ہم نے ان کو گواہ نہیں بنایا، واقعے کی نفی نہیں کی ہے، تو لہٰذا ان کے اس کہنے کی وجہ سے کوئی فرق نہیں پڑے گا اور فیصلہ بھی برقرار رہے گا اور ان اصل گواہوں کے اوپر کوئی ضمان بھی لازم نہیں ہوگا۔ وَإِن قَالُوا أَشْهَدْنَاهُمْ وَغَلِطْنَا ضَمِنُوا، اور اگر یہ اصل گواہ ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم نے ان فرع گواہوں کو گواہ بنایا ہے اور ہم نے جو ان کو گواہی بتائی ہے وہ غلط ہو گئی ہے، غلط گواہی بتائی ہے، تو اس صورت میں ان اصل گواہوں کے اوپر ضمان لازم آئے گا، کیونکہ جو فرع گواہ ہیں انہوں نے تو ان کی بتائی ہوئی بات کو آگے نقل کیا ہے، تو ان کی تو کوئی غلطی نہیں ہے، تو اصل گواہ اقرار بھی کر رہے ہیں کہ ہم نے گواہ بنایا ہے اور غلطی بھی اصل گواہوں کی طرف سے ہوئی ہے، لہذا ضمان بھی ان اصل گواہوں پر لازم ہوگا۔ آگے فرما رہے ہیں وَإِن قَالَ شُهُودُ الْفَرْعِ، اگر جو فرع گواہ ہیں انہوں نے عدالت میں گواہی دے دی اور اس کے بعد یہ کہتے ہیں كَذَبَ شُهُودُ الْأَصْلِ، کہ جو ہمارے اصل گواہ ہیں انہوں نے جھوٹ بولا ہے، جھوٹی گواہی ہمیں بتائی ہے، او یا غلطوا فی شہادتہم، انہوں نے گواہی کے اندر غلطی کی ہے، لم یلتفت الی ذالک، تو اس کی طرف کوئی التفات نہیں کیا جائے گا، توجہ نہیں کی جائے گی اس بات کی طرف۔ ایک تو انہوں نے گواہی دے دی ہے اور اس گواہی پر فیصلہ ہو گیا ہے، تو اس وقت گواہی دینے کا مطلب یہ تھا کہ ہمارے جو اصل گواہ ہیں وہ ٹھیک ہیں، ہمیں ان پر اعتماد ہے، لہٰذا ہم ان کی بات آگے نقل کر رہے ہیں۔ اب یہ بعد میں کہتے ہیں کہ ان کی بات ٹھیک نہیں ہے، وہ غلط ہے، تو اب ان کی اس بات کا اعتبار نہیں ہوگا، پہلے جو ان کی بات کی بنیاد پر فیصلہ ہو گیا تھا وہی برقرار رہے گا، تو وہ فیصلہ بھی نہیں ٹوٹے گا اور ان پر کوئی ضمان وغیرہ بھی لازم نہیں آئے گا۔ آگے یہ فرما رہے ہیں کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کسی کام میں ایک علت ہوتی ہے اور ایک شرط ہوتی ہے یا کوئی صفت وغیرہ ہوتی ہے، تو اس کے متعلق مختلف گواہیاں آتی ہیں، تو ان میں سے اگر کوئی رجوع کرتا ہے تو اس کا کیا حکم ہوگا؟ تو اس میں اصول یہ ہے کہ جو علت والے گواہ ہیں وہ اگر رجوع کرتے ہیں تو ان پر ضمان لازم ہوتا ہے، شرط والے جو گواہ ہیں وہ اگر رجوع کرتے ہیں تو ان پر ضمان لازم نہیں ہوتا۔ تو فرماتے ہیں وَإِذَا شَهِدَ أَرْبَعَةٌ بِالزِّنَا، کہ زنا میں 4 بندوں نے گواہی دی ہے، تو اس میں گواہی کا نصاب ہی یہی ہے، 4 بندے گواہی دیتے ہیں، وَشَاهِدَانِ بِالْإِحْصَانِ، اور 2 اور بندوں نے گواہی دی ہے کہ یہ جو بندہ ہے یہ محسن ہے، یعنی یہ شادی شدہ ہے اور اس کے اندر وہ شرائط پائی جاتی ہیں جس کی وجہ سے رجم ہوتا ہے، اور اس بندے کے خلاف فیصلہ ہو گیا اور اس کو رجم کر دیا گیا۔ فرجع شہود الإحسان،
بعد میں جو احسان کی گواہی دینے والے گواہ تھے انہوں نے رجوع کر لیا، جو زنا کی گواہی دینے والے تھے انہوں نے رجوع نہیں کیا، ان کی گواہی برقرار ہے۔ احسان والوں نے رجوع کیا ہے، لم یضمنوا، تو ان پر کوئی بھی ضمان لازم نہیں ہوگا، اس لیے کہ یہ جو رجم ہوا ہے، فیصلہ ہوا ہے، اس میں جو علت ہے، اصل بنیاد وہ یہ زنا کی گواہی دینے والے ہیں، اور یہ جو احسان ہے یہ ایک شرط ہے، تو شرط والوں نے اگر رجوع کیا ہے تو اس کی وجہ سے اصل فیصلے پر فرق نہیں پڑتا، اصل جو فیصلہ ہے وہ علت کی بنیاد پر ہوا ہے، تو علت والے گواہ موجود ہیں، لہذا ان پر کوئی ضمان لازم نہیں ہوگا۔ آگے اسی طرح ایک اور مسئلہ بیان کر رہے ہیں کہ جو گواہی ہے وہ گواہی تب بنتی ہے جب اس کا تزکیہ ہوتا ہے، تو گواہی بننے کے لیے تزکیہ جو ہے یہ علت ہے، بنیاد ہے۔ تو وَإِذَا رَجَعَ الْمُزَكُّونَ عَنِ التَّزْكِيَةِ، اگر گواہوں نے گواہی دی ہے اور ان کا تزکیہ کیا گیا کہ یہ گواہ ٹھیک ہیں یا نہیں ہے، تو تزکیہ کرنے والوں نے کہا کہ یہ بالکل ٹھیک ہیں اور اس بنیاد پر آگے فیصلہ ہو گیا۔ بعد میں تزکیہ کرنے والوں نے رجوع کر لیا کہ یہ گواہ ٹھیک نہیں ہے، ہم نے غلط کہا ہے، تو اب جو ضمان لازم ہوگا وہ ان تزکیہ کرنے والے گواہوں پر لازم ہوگا، کیونکہ ان کے تزکیہ کی بنیاد پر ان کی گواہی معتبر ہوئی تھی۔ یہ اگر تزکیہ نہ کرتے تو وہ گواہی نہ بنتی، لہذا یہ بنیاد بن رہے ہیں، تو لہذا ان کے اوپر ضمان لازم ہوگا۔ اسی طرح ایک اور مسئلہ بیان کر رہے ہیں، وَإِذَا شَهِدَ الشَّاهِدَانِ بِالْيَمِينِ، کہ اگر دو گواہوں نے گواہی دی ہے، کسی نے قسم کھائی ہے اس قسم کے بارے میں، وَشَاهِدَانِ بِوُجُودِ الشَّرْطِ، اور دو اور گواہوں نے گواہی دی ہے اس شرط کے پائے جانے کے اوپر، مثلا کسی بندے نے کسی شرط کے اوپر قسم کھا لی ہے کہ اگر یہ کام ہو گیا تو ایسا ہو جائے گا، تو بعد میں یہ قسم کھانے والے دو گواہوں نے گواہی دی اور دو گواہوں نے یہ گواہی دی کہ وہ جو شرط اس نے لگائی تھی کہ اگر ایسا ہوا تو یہ ہوگا، تو وہ شرط بھی پائی گئی ہے۔ ثم رجعوا، پھر ان سب نے رجوع کر لیا، قسم والے جو گواہ تھے انہوں نے بھی رجوع کر لیا اور شرط کے پائے جانے والے جو گواہ تھے انہوں نے بھی رجوع کر لیا۔ فالضمان علی شہود الیمین خاصۃً، تو اس میں جو نقصان ہوگا اس کا ضمان صرف جو قسم کی گواہی دینے والے ہیں ان پر لازم ہوگا، جو شرط کے پائے جانے کے متعلق گواہی دینے والے ہیں ان پر ضمان لازم نہیں ہوگا، کیونکہ جو اس کی فیصلے کی بنیاد اصل وہ یمین ہے، یہ علت ہے، تو علت کے جو گواہ ہیں وہ ضامن بنیں گے، شرط والے جو گواہ ہیں وہ ضامن نہیں بنیں گے۔ تو اس کی مثال یہ ہے کہ مثلا دو بندوں نے گواہی دی ہے کہ یہ جو بندہ ہے اس نے کہا ہے کہ اگر ایسا ہو گیا تو میں اپنے غلام کو آزاد کر دوں گا، اور دو اور بندوں نے بتایا ہے کہ وہ بات ہو گئی ہے جو اس نے شرط لگائی تھی، مثلا کسی کے آنے کی، اگر فلاں آ گیا تو میں غلام کو آزاد کر دوں گا، تو دو اور بندوں نے کہا کہ وہ فلاں آ گیا ہے، بعد میں ساروں نے رجوع کر لیا کہ نہ اس نے قسم کھائی ہے اور نہ ہی یہ فلاں آیا ہے، تو اب اس کا غلام تو چلا گیا ہے، اس کا نقصان تو ہو گیا ہے، تو اب جو پہلے دو گواہ ہیں جنہوں نے اس کے قسم کھانے کے بارے میں بتایا ہے ان پر اس غلام کی قیمت لازم ہوگی، یہ ضمان لازم ہوگا۔